اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف امام حسین علیہ السلام میں یہ آج 7 نمبر کا درس ہے۔ آج کے درس میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شیعہ اور وہابی کی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ وہابی شیعہ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو شیعہ امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری و ماتم کرتے ہیں اور اتنی محبت و احساسات کا اظہار کرتے ہیں، یہ اپنے اجداد کے گزشتہ کیے ہوئے مظالم کا ازالہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اجداد نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر توبہ کر لی، لہٰذا اب یہ لوگ توابین کے عنوان سے اپنے گزشتہ گناہوں کا جبران کرتے ہیں۔ شیعہ جواب دیتا ہے کہ اس طرح کی تہمت اور نسبت تم کس دلیل کی بنا پر دے رہے ہو؟ وہابی کہتا ہے جو لوگ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام، حجاز اور بصرہ کے نہیں تھے، بلکہ سب اہل کوفہ کے تھے، اور اس وقت کوفہ میں اکثر شیعہ تھے، لہٰذا انہوں نے کربلا آ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ شیعہ جواب دیتا ہے کہ اولاً اگر بالفرض محال کچھ شیعہ ڈر و خوف یا فریب میں آ کر کربلا میں امام حسین کے خلاف جنگ میں شریک بھی ہوئے تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ مذہب شیعہ اور اس کے تمام پیروکار منحرف ہو گئے ہوں اور یزید کی راہ پر چلے ہوں۔ اگرچہ ممکن ہے کسی قوم و ملت میں سے کچھ لوگ منحرف ہو جائیں، مگر ان کا یہ عمل اس پورے مذہب پر دلیل نہیں قرار پا سکتا ہے۔ ثانیاً اس قسم کی نسبت ہی دینا بے بنیاد ہے۔ وہابی کہتا ہے کیوں اور اس پر کیا دلیل ہے؟ تو شیعہ جواب دیتا ہے وہ سپاہی جو کوفہ سے کربلا امام حسین سے جنگ کے لیے آئے تھے وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے، بلکہ خوارج اور اموی اور منافقین تھے جو امام علی اور امام حسن علیہ السلام سے شکست کھا چکے تھے، اور ان کے سردار بھی وہی لوگ تھے جن کو امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا تھا، اور ابن زیاد بھی ایسے لوگوں سے استفادہ کر رہا تھا، اور بہت سے تو ان میں گروہ مختلف علاقوں کے تھے جو غیر عرب تھے اور مزدوری پر ان کو لایا گیا تھا۔ حکومت بنو امیہ پر خروج کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے انہیں وَيْلَكُمْ یا شیعۃ آلَ ابی سفیان کہہ کر بد دعا دی تھی۔ اس کا حوالہ کتاب لحوف سید ابن طاؤس کی صفحہ نمبر 12۔ مزید وضاحت یہ کہ اگرچہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کوفے میں شیعوں کی اکثریت تھی، مگر امام علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد معاویہ کے ظلم و ستم سے شیعہ منتشر ہو گئے تھے، اکثر کو شہید کر دیا گیا تھا یا شہر بدر کر دیا گیا تھا۔ معاویہ کے معین کردہ عراق کے والی زیاد ابن ابی کے زمانے میں شیعہ کثرت سے شہید کیے گئے یا زندانوں میں ڈالے گئے یا کوفے سے باہر کیے گئے۔ معاویہ کے زمانے میں اگر کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو اس کو امن و امان ملتی تھی، مگر شیعیان علی کے خون بہائے جاتے تھے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا جاتا تھا۔ زیاد ابن ابی جو سمیہ روسی کا بیٹا تھا، جب یہ معاویہ کی طرف سے کوفے کے دارالعمارہ کا داروغہ بنا تو معاویہ نے اس کو خط لکھا کہ سب سے پہلے تم محبان علی کو قتل کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ زیاد نے لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا اور حضرت علی علیہ السلام پر لعن کرنے کو کہا، جو بھی اس سے انکار کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔ حوالہ کتاب مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 اور
کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 199 اور کتاب الغدیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 32 سے 39 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.